بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسائٹ پاکستان ود امارا میں آپ کی ہوسٹ امارا ربانی حاضر ہے. کشمیر ہماری شارگ یہ سے کہتے آ رہے ہیں اور آج تک بھی اس بات کو ہم اور کشمیری نبھا رہے ہیں. آج الیکشن ہونے جا رہے ہیں, اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں کشمیر میں, تو اس کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آخر کار کشمیر میں کیا سیاسی اصطلاحات اب ہو رہی ہیں اور کیا ہونی چاہیے. ہم وقتاً فوقتاً وہاں کی پولیٹیکل پارٹیز اور ان کے لیڈر سے باتیں کر کے یقیناً یہ پیغام پاکستان, کشمیریوں اور ہر کسی تک پہنچانا چاہیں گے کہ ہو کیا رہا ہے, سیاسی شعور کتنا بیدار ہوا پاکستانیوں اور کشمیریوں میں, اور اس سیاسی شعور کو لے کے جانے والے لوگ آخر کس نہج پہ پہنچے ہیں. آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار عتیق احمد خان, مسلم کانفرنس کے پریزیڈنٹ بھی ہیں, سابق وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں 2010 سے 13 کے ٹائم پیریڈ میں. سر خوش آمدید پروگرام میں. تھینک یو ویری مچ. سر, کشمیر کے اس دفعہ کے الیکشن سب سے پہلے یہ بتائیے زیادہ کیوں اتنے خصوصی اہمیت کا حامل ہو گئے ہیں کہ ہم سارے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں اور ہمیں نہیں معلوم ہو رہا کہ یہ الیکشن کہاں ہو رہے ہیں, کیونکہ لگ رہا ہے جیسے پورے پاکستان میں الیکشن ہو رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو موجودہ دور ہے اس میں خود کشمیر, مسئلہ کشمیر پوری طرح فوکس میں آیا ہوا ہے, ساؤتھ ایشیا فوکس میں آیا ہوا ہے. انڈیا پاکستان کی جو نیوکلیئرائزیشن کے بعد ٹینشن, بڑھتی ہوئی ٹینشن ہے, وہ فوکس میں آئی ہوئی ہے. سی پیک کی وجہ سے اس خطے کی ساری ڈائمینشنز انٹرنیشنل جو چینج ہو گئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ساؤتھ ایشین ریجن ہے اس کے اندر دہشت گردی کا ناسور اس درجے پہ پہنچا ہے کہ ساری دنیا میں جتنی دہشت گردی ملا کے ہو رہی ہے, تنہا وہ دہشت گردی پاکستان میں ہوتی رہی ہے اور پاکستان کا عام آدمی اس کا وکٹم ہے. اس کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ یہ جو ٹیررزم اور ایکسٹریمزم ہوا یہاں, اس کو پھر پاکستان کی ڈیفنس فورسز نے فائٹ آؤٹ کیا ہے بہت سکسیسفلی یہ ساری دنیا میں, اور ابھی تک اگر آپ دیکھیں یمن میں دیکھیں, سیریا میں دیکھیں, مصر میں دیکھیں, باقی ٹرکی میں دیکھیں, کئی ملکوں میں دیکھیں, تو ساری دنیا کے ممالک کو آپ ایک طرف رکھیں کہ وہاں کی ایڈمنسٹریشن اسٹیبلشمنٹ کامیاب نہیں ہو سکی, لیکن پاکستان میں جو ہمارے ڈیفنس فورسز ہیں پوری طرح 100% کامیابی کی طرف گئی ہیں, جس کے نتیجے میں آج آرمی چیف کو ساری دنیا میں احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. تو یہ ساری باتیں when everything is put together, تو یہ سارا ریجن ساؤتھ ایشین سب کانٹیننٹ فوکس میں آتا ہے, ساؤتھ ایشیا فوکس میں آتا ہے. اچھا سر, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ریجنل ڈیولپمنٹ کی وجہ سے کشمیر کے اس دفعہ کی سیاسی صورتحال کو بھی ایک ایکسٹرا جو ہے وہ دیا گئی اہمیت. That is one of the factors. کشمیر بذات خود بڑا امپورٹنٹ ایریا ہے. کشمیر کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ پاک بھارت مذاکرات ہو رہے تھے, ہندوستان نے یونیلیٹرلی وڈرا کیا اور اس کے تھوڑے دنوں بعد سشما سوراج کو انہیں پاکستان, میں نہیں کہتا کہ بھیجنا پڑا, بڑی مہربانی کی انہوں نے بھیجا, ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد نریندر مودی صاحب جو ہیں وہ کابل سے چلے اور لاہور میں لنچ لیا اور ڈنر جا کے جو دہلی میں کیا. تو یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں, ایک وقت یہ کہ آپ سیکٹریز لیول پہ لوگوں کو نہیں بیٹھنے دیتے اور دھمکیاں دیتے ہیں اور وڈرا کرتے ہیں, ایک وقت میں آپ لائن آف کنٹرول پہ سیز فائر لائن پہ فائرنگ کھولتے ہیں, بےگناہ شہریوں کو مارتے ہیں, اور 2 مہینے کے بعد ایسا کیا چینج آف ہارٹ ہو گیا, کیا چینج آف مائنڈ ہو گیا. انٹرنیشنل مینیپولیشن اتنی ہے, F-16 جو امریکہ نے دیے پاکستان کو, سر ابھی تک نہیں دیے, نہیں ہمارے زمین پہ نہیں پہنچے. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو فیصلہ کیا اور اس فیصلے میں امریکن پریزیڈنٹ نے کہا کیا, امریکن ایڈمنسٹریشن نے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ تعلقات کو انڈیپینڈنٹلی دیکھنا چاہتے ہیں, ہم کسی اڑوس پڑوس کے ملک کی قیمت پر یا اس کی قیمت پر. سر, یہ امریکہ کی سٹیٹمنٹس ہمارے لیے اتنی اہم کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ ہم ان سے پیسہ لے رہے ہیں؟ نہیں, اس لیے کہ ہمارے بڑوں نے بڑی وزڈم کا مظاہرہ کیا تھا, فورس سائٹ کا مظاہرہ کیا تھا کہ جب پاکستان بنا تو فوری طور پر پاکستان کی لیڈرشپ نے یہ پڑوس میں کئی ملک چھوڑ کے تو امریکہ کے سر آج کی بات کرتے ہیں, وہ تو جو ہم نے ماضی میں کیا آج کی بات جو آپ کرتے ہیں اس میں اس لیے امریکہ کی بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ دنیا میں طاقتور آدمی کی دوستی سے استفادہ کرنا آپ کا میرا کام ہے. یہ طاقتور سر, آپ کو لگتا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ دوستیاں ہوتی ہیں یا انٹرسٹ کی گیم ہوتی ہے؟ انٹرسٹ کی گیم ہوتی ہے, لیکن آپ کو اپنا انٹرسٹ خود پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے. اگر آپ کیپیبل نہیں ہیں تو دوسرا آپ کا انٹرسٹ. سر, اگر ہم اپنے انٹرسٹ کو اپنے ٹیک کیئر کرتے کرتے اور پھر دوسرے کی باتوں کو اپنی پالیسی بنا لیں, یہ نائری کے زمرے میں آتا ہے. تو سر ہم کیوں امریکہ کی بات کرتے ہیں؟ اس لیے امریکہ کی بات کرتے ہیں کہ دنیا میں وہ واحد ملک ہے, پوری دنیا میں واحد ملک ہے جو 30 منٹ کے نوٹس پر دنیا کے کسی ملک کے سر کے اوپر ایٹم بم گرا سکتا ہے. اور سر یہ وہ واحد سر ایٹم بم تو ہمارے پاس بھی آ گیا. نہیں, میں یہ کہتا ہوں اس کی اپنی دنیا میں اس کی سپر پاور ہے, اس کا اپنا ایک رول ہے. سر آپ کو نہیں لگتا یہ دنیا کا وہ واحد ملک بھی ہے ان تمام خصوصیت کے ساتھ ساتھ کہ جس نے ہمیشہ کڑے وقت میں آ کے پاکستان کو اکیلا چھوڑ دیا, چاہے وہ کشمیر کا ایشو کیوں نہ ہو؟ نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے, قطعاً اکیلا نہیں چھوڑا. میں بطور کشمیری یہ کہتا ہوں
کہ مشرقی پاکستان کے وقت انہوں نے آپ کو اکیلا چھوڑ دیا تھا جب ہندوستان نے حملہ کیا. اس لیے اکیلا چھوڑا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو کس نے مشورہ دیا تھا کہ آپ جو ہے وہ سیٹوں سینٹوں سے نکلے, کامن ویلتھ سے نکلے اور اپنے آپ کو آئسولیٹ کریں. پہلے انہوں نے پاکستان کو تنہا کیا اور اس کے بعد ساتواں بحری بیڑا ایسا ایسا چلتا رہا اور آپ ہندوستان کے ہاتھوں مارے گئے. آپ دنیا کے الائنس میں رہتے. کشمیر کے معاملے میں سر ابھی آپ نے فرمایا یہ وہ واحد ملک ہے جو جب چاہتا ہے 30 منٹ کے نوٹس پہ کہیں جا کے بھی کھڑا ہو سکتا ہے. اچھا سر, انہوں نے انفورسمنٹ لا کے تحت سیکیورٹی کونسل میں لا پاس کرایا پریمپٹیو ایکشن, جا کے انہوں نے لیگلائز کیا افغانستان کے انویژن کو 30 منٹ میں کرا سکتے ہیں. بالکل درست بات ہے سر. بات صرف یہ ہے, کئی سال ہو گئے سر, دہائیاں ہو گئی ہیں, ریزولوشن پاس ہوئے کشمیر کے پلیبیسائٹ کی, تو یہ 30 منٹ میں کرانے والا ملک یہ کیوں نہیں کرا سکتا؟ یہ اس لیے نہیں کروا سکا کہ جو ان کے اپنے شروع میں آپ نے بڑی اچھی بات کی, آپ نے کہا کہ دوستی نہیں ہوتی, انٹرنیشنل ریلیشن شپ. آپ نے بھی آئی آر کیا ہوا ہے, میں بھی آئی آر کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں, کہ میں یہ کہتا ہوں کہ بین الاقوامی طور پر آپ کو اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ہوتا ہے, اپنے اور دوسرے کے مفادات کے درمیان تصادم سے بچنا ہوتا ہے, اور جو کامن اس کے ایریا ہے, انٹرسٹ کے ایریاز ہیں, ان میں ایک دوسرے کو بات یہ ہے کہ کشمیر کے حوالے سے ان ریزولوشن کی طرف, اس کا مطلب ہے ہم امریکہ کی طرف دیکھنا چھوڑ دیں کہ وہ کرائیں گے اس کے لیے کبھی بھی کچھ انٹرنیشنلی آواز اٹھائیں گے؟ وہ کس لیے دیکھنا چھوڑ دیں؟ ابھی براک اوباما نے ہندوستان میں کھڑے ہو کے کہا ہے, ہندوستان کی سرزمین پر کھڑے ہو کے کہا کہ کشمیر حل طلب مسئلہ اس کو حل کریں. ابھی آپ کو لگتا ہے اس کی اسٹیٹمنٹ سے فرق پڑے گا؟ یہ وہ ملک ہے سر, آپ کے الفاظ کو دہراتے ہیں کہ 30 منٹ میں کام کروا سکتے ہیں, یہ انویژن کروا سکتے ہیں. نہیں, لیکن اس کے لیے آپ کو اسپیڈ ورک کرنا ہے. دیکھیے میں یہ کہتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشن کے جو ریزولوشنز ہیں اس میں امریکہ فریق ہے. اچھا سر یہ بتائیے, امریکہ اگر چاہے تو ان آلریڈی پاسڈ ریزولوشنز کو آن گراؤنڈ پہ امپلیمنٹ نہیں کروا سکتا؟ نہیں, وہ جو انفورسیبل وہ جو ریزولوشنز, ایون سر یہ والا لا بھی اس کے اندر امپلیمنٹ ہوا ہے, آرٹیکل میں شامل ہے, انفورسمنٹ کے تھرو بھی کرا سکتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی میری جنگ کیوں لڑے, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں. 47 سے 48 سے وہ آپ کو پیسے مہیا کر رہا ہے, اور آپ سے اسلام آباد سی ڈی اے کے دفتر سے لے کے ایئرپورٹ تک ایک سڑک نہیں بنی. سر یہی تو بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہماری جنگ کیوں لڑے اور ہم کیوں اس کی جنگ لڑ رہے ہیں. نہیں, ہم اس کی جنگ بالکل نہیں لڑ رہے, یہ ہمارے کامن انٹرسٹ کی بات ہے, ہمارے کامن انٹرسٹ کی بات ہے, ہمارے مفادات کی بات ہے. کشمیر کے معاملے پر یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن میں اس نے آپ کو سپورٹ کیا ہے. دنیا کے سر یہ کون سی سپورٹ ہے کہ وہ سپورٹ آج تک امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہی؟ اس سپورٹ کو امپلیمنٹ آپ جب ہندوستان کے آگے خود جا کے لیٹ جائیں, ہتھیار سے پھینک دیں, ٹریڈ کرنا چاہیں, را کے ایجنٹ کی گرفتاری پر آپ بات نہ کرنا چاہیں آپ. سر ویسے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے یہ کہ را کے ایجنٹ کی گرفتاری پہ بات جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہوئی ہے, باقی تمام حلقوں کی طرف سے تو ہو رہی ہے. جی میں یہ کہہ رہا ہوں, نہیں باقی حلقوں کی طرف سے بھی اس طرح نہیں ہو رہی, صرف ڈیفینس. میں بالکل اس بات کو چھپا کے بیان نہیں کرنا چاہیے. سر باقی حلقوں میں ہم بہت امپورٹنٹ حلقے گنتے ہوتے ہیں, یا تو ملٹری کو یا میڈیا کو. سر ان دونوں حلقوں میں ہو رہی ہے بات. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا میں بھی مناسب بات تک ہو رہی ہے, جتنی ہونی چاہیے ہوتی نہیں ہو رہی ہے. بالکل جتنا میڈیا سر پاکستان کا آزاد ہوا ہے نا, آزاد ہم اس کو کہتے ہیں جو مینٹلی بھی آزاد ہے وہ کر رہا ہے, باقی نہیں کر رہا. میں اس کو کمپیئر کرتا ہوں, میں اس کو یہ کمپیئر کرتا ہوں کہ پٹھان کوٹ کا واقعہ ہوا اور آپ نے جا کے گجرات میں ایف آئی آر کروا دی. کیا تعلق ہے گجرات کی ایف آئی آر کا پٹھان کوٹ کے ساتھ, مجھے بتائیے. بالکل. اور میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر اس کے 100 گنا کم درجے کا واقعہ ہندوستان میں ہوتا تو ہمارے میڈیا کی چیخو پکار ساتویں آسمان تک. ایون سر یہ آج ہی کی نیوز ہے کہ جو پٹھان کوٹ کے انسیڈنٹ میں انٹیروگیشن میں تفتیش میں شامل ایک مسلم انڈین تھا, اس کو انہوں نے کل ہی قتل کیا. جی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جس واقعے کے بعد اس ضلع کا ایس پی آپ گرفتار کر لیتے ہیں, ڈی سی گرفتار کر لیتے ہیں, اسٹیشن کمانڈر کو وردی سمیت ہندوستانی فوج کی وردی سمیت آپ اٹھا لیتے ہیں, اس میں گجرات کا اور پاکستان کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حکومت کو جس جرات مندی کے ساتھ, جس کمٹمنٹ کے ساتھ, دیکھیے پاکستان ایک کنوکشن کے نتیجے میں بنا ہے. ہم کو ہندوستان کے رحم و کرم پر نہیں پل رہے, ہمیں ہندوستان میں خیرات میں آزادی نہیں دی ہوئی ہے. یہ علاقہ جو آزاد گلگت بلتستان ہے یہ 15 ماہ کے جہاد کے نتیجے میں آزاد ہوا. پاکستان 200 سال کی کاوش کے نتیجے میں آزاد ہوا. اس کو آپ کس طرح ہندوستان کی مرضی پہ چلا رہے ہیں؟ یعنی پاکستان کو ہندوستان کی مہربانی اور نقطہ نظر سے چلانے کی کوشش تک کرنی چاہیے. ہمارے سیاستدانوں کو کیٹیگوریکلی بات کرنی چاہیے. اب جب وزیر اعظم پاکستان, اچھا سر ہندوستان کی مرضی کے بنا چلانا چاہیے, یہ بات تو ٹھیک ہے. ہمارے سیاستدان اگر نہیں ایک جاسوس آپ نے پکڑا, اس کو آپ سیاسی سطح پہ یا کہنا چاہیے خصوصی طور پہ کہ حکومتی سطح پہ آپ کو ان الفاظ کو لے کے آنا چاہیے سامنے جو ڈیزرو کرتے ہیں اس کیس کے لیے, وہ آپ نہیں لے کے آ رہے انٹرنیشنل لیول پہ اس سطح پہ. اچھا ٹھیک ہے, لیکن سر اس کے بعد پھر امریکہ کی پالیسیز کو جب فالو کیا جاتا ہے تو پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ ساری میں یادیں کے بارے میں ہمارا ایک بات کرتا ہوں, میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ فلور پہ کھڑے ہو کے پاکستانی فوج کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں کہ یہ کس لیے کیا کر رہے ہیں 70 سال سے, ہمیں بتائیں. اگر ڈیفنس منسٹر اس حکومت کا کھڑے ہو گئے پاکستانی فوج کو برا بھلا کہہ سکتا ہے, تو آپ یہ کیوں نہیں, آپ اگر علامہ اقبال کی چھٹی منسوخ کر کے تو اس کی دیوالی کی چھٹی کر سکتے ہیں,
آپ جو ہے وہ ہندو تہواروں کی چھٹی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں کسی بھی دنیا کی سر بلکہ حالیہ پروگرام میں سے آپ کی اس بات کے ریفرنس کے لیے بتاتے چلیں کہ ایک پروگرام میں خصوصی طور پہ یہی چیزیں کہی گئی تھی، جس میں سے ایک الفاظ واجپئی کے سامنے ہمارے موجودہ پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ ہاں بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں آپ، ہم نے 98 میں کارگل وار میں آپ کی پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا. تو اس طرح کی باتیں جو ہیں کہنا انڈیا کی سطح پہ جا کے یا انٹرنیشنل فورم میں ایک پرائم منسٹر کو زیب نہیں دیتا. ایک بات نہیں ہے، لاہور میں سفما کے فنکشن میں محترم میاں محمد نواز شریف صاحب نے فرمایا، دیکھیے اس بات کو سمجھیے اور لوگوں کو سمجھائیے بھی، آپ کی بڑی ذمہ داری ہے. قائد اعظم نے کہا کہ ہم دو تہذیبیں ہیں، ہمارا دین الگ ہے، دھرم الگ ہے، سماج الگ ہے، عادات اور اطوار الگ ہیں، رنگ نسل الگ ہیں، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ 200 سال کا تجربہ بتاتا نہیں رہ سکتے، الگ ہو رہے ہیں. اس قائد اعظم کے گفتگو کے جواب میں میاں محمد نواز شریف صاحب لاہور میں لائیو ٹی وی پر سفما کے فنکشن میں کہہ رہے ہیں کہ آپ اور میں ایک ہیں، ہماری شکل ایک ہے، ہماری رنگ و نسل ایک ہے، آلو گوشت بھی کھاتے ہیں. ہاں ایگزیکٹلی کہ آپ آلو کھاتے ہیں، ہم آلو گوشت بھی کھاتے ہیں، وہاں نرالا سویٹ ہے یا بمبے سویٹ ہے، اور آپ جو ہے ایسے کیا کہ مجھے نہیں پتا کہ لائن بیچ میں کیسے پڑ گئی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لائن 200 سال کی جدوجہد کے نتیجے میں پڑی ہے، یہاں لوگوں نے چکیاں کاٹی ہیں، یہاں معصوم بچوں کے دوپٹے دفن ہے، پاکستان بنا ہے. آپ ہو گئے اور ہم ہو گئے سر، بحیثیت مسلمان اس بات کو ذہن سے، دل سے، روح سے مانتے ہیں سر، لیکن آج کا بچہ، آج کی جنریشن امریکہ کی غلامی بھی نہیں کرنا چاہتا. نہیں، غلامی تو بالکل نہیں، غلامی دنیا کی کسی کی نہیں ہے. ابھی تو میں یہ کہتا ہوں کہ امریکہ تو سپر پاور ہے. ابھی تو ہمارے سیاستدان سر وہ بات ٹھیک ہے، جدے کول دانے سر ادے کملے بھی سیانے. تو میں آپ کی بات آگے بڑھا رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امریکہ تو سپر پاور ہے. آپ جو ہندوستان ہمارے ہاتھوں کئی دفعہ پٹ چکا ہے، آپ اس کی غلامی میں قوم کو لے جانا چاہتے ہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر غلامی کر رہی ہے تو کسی طاقتور آدمی کریں، کمزور آدمی. سر بات یہ ہے کہ ذہنی سطح پہ، عوامی سطح پہ انڈیا کی غلامی میرا خیال ہے کوئی یہاں کا سٹیزن مسلمان نہیں کر رہا، لیکن سر ہمیں مجبور اب کیا جا رہا ہے کہ آپ امریکہ کی غلامی کیجئے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیں پیسہ دے رہا ہے. نہیں دیکھیے، میں یہ ایسی بات نہیں ہے. یہ جو کلبھوشن یادیو کی بات آپ کر رہے تھے، تو اس پر یہ غلامی کا ثبوت ہے کہ ہم بڑی سے بڑی بات اٹھ کے کرتے ہیں، لیکن اس کو کنڈیم کرتے ہوئے ہم نے بھارتی ہندوستانی مداخلت کا ذکر نہیں کرتے، ہم ہندوستانی راو کا ذکر نہیں کرتے، ہندوستانی ایجنسیوں کا ذکر نہیں کرتے. اور ہندوستان میں کوئی کبوتر پکڑا جائے تو کہتے ہیں ایسا قدر احترام کرتے ہیں. میں دل ہندوستان کے ملک کے ساتھ میرا کوئی اختلاف نہیں ہے. میں تو ہندو انتہا پسند لیڈروں کی اس پالیسی کے ساتھ اختلاف کرتا ہوں جس کے ساتھ مسلمانوں کو شودی کیا جا رہا ہے، جس کے تحت انٹچیبلز کو قتل و غارت گری کی جا رہی ہے، جس کے تحت سکھوں کے ٹیمپلز گرائے جا رہے ہیں، جس کے تحت جو ہے وہ بدھو کو مارا جا رہا ہے، جس کے تحت عیسائیوں کو مارا جا رہا ہے. سر امن کی آشا کے فورم کے تحت ایک بڑی دلچسپ بات انہوں نے بتائی ہے کہ مسلمانوں کو ہم نے امن کی آشا کے فورم کی وجہ سے، اس کے توسط سے برہمن کے مقابلے پہ کر دیا ہے. سر ان سے کوئی پوچھے برہمن کو انسان کے مقابلے پہ تو لے کے آئیے، پھر ان کو مسلمانوں کے مقابلے پہ لے کے آئیے. نہیں یہ دیکھیں بہت خطر. تو یہ امن کی آشا جیسے فورم کی ضرورت ہے ہمیں، کشمیر کو، کسی کو نہیں. بالکل ہمیں غیرت کی عائشہ کی ضرورت ہے. ہمیں پاکستان کی قومی غیرت کا تحفظ کرنا ہے. ہمیں دیکھیے، ابھی آپ دیکھیں تازہ 23 مارچ کو پریڈ ہوئی تو فوج کی نگرانی میں ایک نظام چل رہا تھا پریڈ گراؤنڈ کا. تو سب سے پہلے آزاد کشمیر کا فلوٹ لایا گیا اور اناؤنس کرنے والا کو میجر لیفٹیننٹ کرنل درجے کا ینگ آفیسر ہوگا، مجھے نہیں پتا کیا سسٹم ہوگا. جو بھی کوئی صاحب تھے انہوں نے کہا کہ یہ اس کا تعلق ہماری شارک کے ساتھ ہے. یہ جو قومی غیرت کے اظہار کے مواقع ہیں وہ آپ سب ضائع کرتے ہیں. یہ جو فوجیوں کا طریقہ ہے، یہ وہ طریقہ ہے جس سے آپ غیرت کا اظہار کرتے ہیں. اچھا سر، ہاں عوام رد کر چکی ہے، اگر حکومت کی بات نہیں کرتے ہم پولیٹیکل پارٹی سے قطع نظر صرف عوام کی سوچتے ہیں، کیونکہ آپ ایک لیڈر ہیں. عوامی لیڈر ہونا بڑی بات ہوتی ہے. عوام کی سوچ اگر دیکھتے ہیں تو عوام رد کر چکی ہے کسی قسم کی انڈین انوالومنٹ کو یا انڈین غلامی کو، لیکن عوام آپ کو کیا لگتا ہے امریکہ کی غلامی کو قبول کرے گی؟ ہم کسی کی غلامی کی طرف لے گے نہیں. سر آئے دن پیسے گورنمنٹ لیتی ہے، ہر آنے والی گورنمنٹ لیتی ہے. سر اگر آپ کی بھی گورنمنٹ آئے گی وہ بھی مجبور ہوگی. دیکھیے آپ کی ٹریننگ، آپ کا اکوپمنٹ، آپ کی ڈیفنس کی اورینٹیشن، آپ کے دورمار ویپنز، ان کا امریکن ٹیکنالوجی کے ساتھ ایک تعلق ہے. روز اول سے لیاقت علی خان قائد اعظم کو چھوٹے لوگ نہیں تھے جنہوں نے امریکہ کے ساتھ جا کے اپنی فورن پالیسی میں، خود علامہ اقبال نے یہ کہا کہ ویسٹرن فورسز میں امریکہ جو ہے یہ زیادہ بہتر
صحیح بات بڑی انٹرسٹنگ لگتی ہے کہ اتنے بڑے جب ہم نام لیتے ہیں تو ان کو فالو کرنے کو دل کرتا ہے، لیکن سر اجتہاد کی جو گنجائش ہے وہ تو قرآن نے بھی نکال دی ہے. پاس سے سیکھتے ہیں نا سر، اگر تو پاس نے یہ سکھایا ہے، امریکہ نے ہمیں ہر لمحے پہ اکیلا چھوڑا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے پاؤں پر کھڑے بھیک دینے کے لیے تیار ہیں سر. آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی صلاحیت پیدا کریں، آپ دنیا کے تعلقات ٹھیک کریں، آپ عرب ملکوں کے ساتھ تعلقات ٹھیک کریں. آپ کا OIC کے ساتھ تعلق ٹھیک نہیں ہے، آپ کا یورپین یونین کے ساتھ تعلق ٹھیک نہیں ہے، آپ کا یونائٹڈ نیشن کے ساتھ تعلق ٹھیک نہیں ہے، آپ کی حکومت کا کوئی وزیر خارجہ نہیں ہے، آپ کی حکومت میں جو ہے وہ کوئی پالیسی کوئی ڈائریکشن اس وقت تک نہیں دے سکی. آپ کشمیر کا نام نہیں لینا چاہتے. جنرل پرویز مشرف ایک سال میں دو مرتبہ میر اعظم اور فاروق صاحب کو، سید علی گیلانی صاحب اور یاسین ملک صاحب اور پروفیسر غنی بٹ صاحب اور عباس انصاری صاحب کو بلاتے تھے، افتخار انصاری صاحب کو بلاتے تھے. آپ آج 5 سال پچھلے میثاق جمہوریت کے پیپلز پارٹی کی حکومت، اب 4 سال نواز لیگ کی حکومت ہو چکی ہے، ایک کشمیری کو پار سے اب دعوت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کشمیر کا نام لینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس وقت دنیا کی جو سپورٹ ہے، انٹرنیشنل سپورٹ ہے، اس ایک امریکہ مسئلہ کشمیر کے حل کی بات کر رہا ہے. یورپین پارلیمنٹ سر آپ کو واقعی لگتا ہے امریکہ جو مسئلہ کشمیر ہے اس کی حل کی بات کر رہا ہے؟ امریکن پریزیڈنٹ جب کھڑے ہو کے کہتے ہیں تو ان کی اچھا سر سر یہ وہ لوگ جو 30 منٹ میں انویژن کرانے کی امپلیمنٹیشن کرا سکتے ہیں، تو ان کی بات کا امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہو رہی؟ ان کے اپنے انٹرسٹ ہے نا، ہم نے وہ انٹرسٹ سر تو وہ بات کیوں کریں جس میں جس کو وہ کرا ہی نہیں سکتے؟ اپنی ذمہ داری، گلوبل ریسپانسبلٹیز، ان کی دنیا میں ایک بڑی قوت ہے، کوئی ایک بڑی طاقتور قوت بیٹھی ہوگی. تو دیکھیں یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا میں طاقت کی اپنی ایک زبان ہے، یہ امریکہ کی نہیں ہے. مسلمان جب دنیا میں طاقتور تھے کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے کہ ہمارے ہتھیار پھینکو، جزیہ دو، تیار ہو جاؤ، ورنہ اگلے مہینے کی 15 تاریخ کو حملہ کرنے والے. دیکھیں طاقت کی اپنی ایک زبان ہے، میڈیا کی اپنی ایک زبان ہے، فوج کی اپنی ایک زبان ہے. اس زبان کو آپ کو جب آپ اس پوزیشن، کشمیریوں کی کیا زبان ہے اس حوالے سے؟ اس حوالے سے جو ہم بات کر رہے ہیں اس کے حوالے سے کشمیریوں کی زبان یہ ہے کہ دنیا میں ہر وہ ملک جو مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کی بات کرتا ہے اس کا احترام کرنا چاہیے، اس کی بات سننی چاہیے، اور ہمیں مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کی طرف جانا چاہیے. اگر پاکستان اور ہندوستان مذاکرات کے نتیجے میں بن سکتے ہیں تو کیوں ہندوستان نے فوجی قبضہ کیا ہوگا کشمیر کے اوپر؟ پاکستان کی ساری فوج 6 لاکھ ہے، ہندوستان کی صرف کشمیر میں فوج 8 لاکھ ہے. وہاں سے آپ وڈرا کیوں نہیں کرتے؟ فوج پیچھے کیوں نہیں ہٹتے؟ اور نریندر مودی کو یہ کیوں معلوم نہیں ہے؟ اچھا تو سر کشمیر یہ نہیں کہتا کہ اسٹیٹ ٹیررزم کا مرتکب ہونے والا وہ ہندوستان، اس کے لیے وہ انٹرنیشنل قوت جو اپنے آپ کو ایمنسٹی کا بھی علم بردار کہتی ہے، ہیومن رائٹس کا بھی علم بردار کہتی ہے، وہ کیوں خاموش ہے؟ اس کو باہر ہم بیرون دنیا میں وفود میں جاتے رہے. میں نان الائنڈ موومنٹ کے فورن منسٹر کی کانفرنس میں گیا ہوں، ہم نے اٹینڈ کی ہے. فورن منسٹر کی کانفرنس میں گئے ہیں، سرکاری اور غیر سرکاری وفود میں گئے ہیں. جب آپ خود اپنی بات ٹھیک طرح کرنے کے لیے تیار ہوں گے تو دنیا آپ کی بات سنے گی، اس لیے کہ یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن کے تحت پاکستان کی حکومت کی ایک ذمہ داری ہے، ہندوستان کی حکومت کی ایک ذمہ داری. اچھا سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو غالب کہہ گئے ہیں کہ دھول ہمارے اپنے چہرے پہ اور ہم آئینہ صاف کر رہے ہیں؟ جی اسی طرح کی بات ہے کہ اگر ہندوستان ایگریشن کر سکتا ہے، دیکھیے نریندر مودی نے سیاچین کا دورہ کیا، کیا بات کہنے کے لیے؟ ایک جملہ میڈیا کے سامنے کہا، انہوں نے کہا کہ میں اپنی فوجوں کے ساتھ یکجہتی کا اعلان کرنے کے لیے سیاچین کا دورہ کر رہا ہوں. کیوں نہیں؟ سر آپ کی گورنمنٹ آتی ہے، امریکہ سے پیسے لینے کو تیار ہے؟ نہیں، پیسہ تو ایسی چیز ہے کہ جہاں موجود ہے وہیں سے لیں گے نا. پیسہ کو کسی سر اگر کوئی ان شرائط پہ دے رہا ہے کہ جہاں آپ کی سوورینٹی وائلیٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اگر خود پاکستان کی حکومت ٹانگوں میں جان ڈالے تو ایسا نہیں ہوتا. یہ زلزلے کے لیے پرویز مشرف صاحب نے پیسہ لیا ہے، کہاں ساورنٹی کمپرومائز کی ہے؟ سر کیری لوگر کے بل کے لیے ہم نے ساورنٹی نہیں وائلیٹ کی. کیری لوگر کے بل کے لیے آپ نے اسی لیے حکومت لینا چاہتے تھی، پیپلز پارٹی آگے لیٹی ہوئی تھی. اور دیکھیے اس طرح کی جو خرابی ہے ان کا آپ الگ سے علاج کریں. مثلا ورلڈ بینک کا پیسہ ہے اور وہ آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں خرچ کر رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس لیے قرضہ آپ کے اور میرے ذمہ ہے، ہمارے بچوں کے ذمہ ہے، اور خرچ کر رہے ہیں آپ ایک پیپلز پارٹی کی لیڈر کے نام پہ، اور پیپلز پارٹی کے نام پہ جھنڈے لگے ہوئے پیپلز پارٹی کے. سر تو ہر گورنمنٹ آ کے جو ہے پیسہ لے لیتی ہے ملک کے نام پہ، چاہے وہ امداد اور بھیک کے لیے لے، لیکن اگر وہ ٹھیک جگہ پہ نہیں خرچ کر رہی ہے تو وہ قرضہ ڈبل ہو کے، اور آج ایک شہری 1,15,000 روپے کا قرض دار ہے. اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں ڈیموکریسی مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے. اس کا علاج ملٹری ڈیموکریسی. سر آپ کی گورنمنٹ کیا کرے گی اس کا علاج؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے مسائل کا بہترین علاج پاکستان میں مستحکم حکومت کے قیام کے لیے موجودہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی نہیں، ملٹری ڈیموکریسی. جب تک چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کا ریٹائر ہونے والا کمانڈر ان چیف پاکستان کا صدر بنا دیا جائے انتخاب کے ذریعے، تاکہ دنیا کے جتنے اسٹریٹجک افیئرز ہیں وہ ہمارے صدر میں ڈسکس ہوں اور یہ تقریاں تبادلے. آپ کو نہیں لگ رہا کہ آپ ڈکٹیٹر ٹائم پیریڈ کو ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کسی ڈکٹیٹر کا کمپیریزن کر لیں. یحییٰ خان پاکستان میں ڈکٹیٹر تھے، انہوں نے پاکستان کی تاریخ کے شفاف ترین الیکشنز کروائے. آپ 71 نہیں کرایا سر؟ جی 71 ان کا نہیں، 71 تو سیاستدانوں کی نالاکی کا نتیجہ ہے. یحییٰ خان کی پیدائش سے پہلے
مشرقی پاکستان میں قاعدہ پڑھایا جاتا تھا کہ رام اچھا لڑکا اور رحیم برا لڑکا ہے, اور وہاں سے آہستہ آہستہ انڈوکٹرینیشن کی پوری ایک نسل. سر وہ مووی نہیں دیکھ رہے تھے انڈیا کی بیٹی 71 کی 16 دسمبر کی رات کو؟ ایک مووی دیکھنے کی کیا بات ہے, اس وقت کیوں نہیں دیکھتے آپ کہ جب پاکستان میں آپ نے ڈھاکہ کلب کے باہر لکھ کے لگایا ہوا تھا کہ بنگالیز اینڈ ڈاگز آر ناٹ الاؤڈ ٹو انٹر, جو بات ایک زمانے میں انگریز نے کی تھی کہ انڈینز اینڈ ڈاگز آر ناٹ الاؤڈ ٹو انٹر دس کلب, یہی بات آپ نے ڈھاکہ کلب میں جا کے کی ہوئی تھی. تو یہ تو سیاستدانوں کی ناکامی کا نتیجہ ہے. یہ تو جب مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ پاکستان اپنے قیام کے بعد 30 سال سے زائد عرصے تک مشرقی اور مغربی بازو کو کیسے اکٹھے رکھ سکے گا, تو ہندوستان کی جو کانگریسی ڈاکٹرین تھی وہ سامنے آ گئی. دیکھیے پاکستان بننے سے پہلے پاکستان توڑنے کے لیے سازشیں شروع ہو گئی. 1943 میں یہ پلان آ گیا تھا کہ اگر 4-5 سال میں پاکستان بنتا ہے تو جوائنٹ ڈیفنس. سر میں کشمیری ہوں اور میں یہ جاننا چاہتی ہوں آپ کی گورنمنٹ میرے لیے کیا کرے گی آگے؟ ایک سٹیزن کے لیے آپ کی گورنمنٹ میرے لیے کیا کرے گی ایک سٹیزن کے لیے؟ دو باتیں, ایک تو یہ کہ آزاد کشمیر کو ایک آئیڈیولوجیکلی سٹیبل, نظریاتی طور پر مستحکم خطہ بنانا ہے, اس کی ڈائریکشن کو درست رکھنا ہے. آئیڈیولوجیکلی وہ ابھی میں بتاتا ہوں. نہیں, میں یہ بتا رہا ہوں کہ آئیڈیولوجی, دیکھیے دو باتیں. قائد اعظم نے کہا تھا کشمیر پاکستان کی شارگ ہے, اور مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان نے کہا تھا کہ کشمیر بنے گا پاکستان. کشمیریوں کو اور پاکستان کو یہی پالیسی ہے, یہی کشمیر پالیسی ہے, یہی گائیڈ لائن ہے. یہ وہ الفاظ ہیں جو موجودہ کمانڈر ان چیف نے 70 سال کے بعد دہرائے. قائد اعظم کے بعد یہ پہلے کمانڈر ان چیف ہیں جنرل راحیل شریف, جنہوں نے ان الفاظ کو دہرایا کہ کشمیر پاکستان کی شارگ ہے. تو یہ دو چیزیں, کشمیر پاکستان کی شارگ ہے اور کشمیر بنے گا پاکستان, یہ ہے وہ پالیسی جس کے تحت آپ نے اپنی ڈائریکشن ٹھیک رکھنی ہے. باقی ساری باتیں جو ہیں وہ ساغر کے گرد گھومتی ہے ساری کائنات, وہ پھر اس کے گرد آپ نے ٹھیک کرنی ہے. ڈیولپمنٹ کرنی ہے, آزاد کشمیر لٹریسی ریٹ کو ٹھیک کرنا ہے, امپرومنٹ کرنی ہے. زلزلے کے مارے ہوئے 700 کے قریب ادارے ایسے ہیں جو ابھی زیرو لائن پہ کھڑے ہیں, جن کا پیسہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اٹھا کے آپ لے گئے, اور اس کے نتیجے میں آپ نے الیکشن رگ کیا. آزاد کشمیر کا بدترین رگڈ الیکشن تھا جو پیچھے, اس میں 55 ارب روپے جو پرویز مشرف کے اور میرے لائے ہوئے تھے, چائنیز لون تھا $350 ملین کا, وہ سارے آپ لے گئے. تو سر آپ کے ٹائم پیریڈ میں کیا ہوا پھر؟ جی میرے ٹائم پیریڈ میں جو کام ہوا وہ ہوا, تو جہاں رکا کہ 30 مہینے کے بعد جب میں فائر ہوا, جب میں نو ٹرسٹ موشن کا شکار ہوا, تو اس کے بعد جہاں کھڑے تھے وہاں کھڑے, دوبارہ ہم آئے. یہ خدا کا کرم ہے کہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ 150 سال میں برطانیہ کے بعد میں دوسرا آدمی ہوں جو اسی پارلیمنٹ سے منتخب ہو کے دوسری بار وزیر اعظم بنا. لیکن جب آزاد کشمیر میں استحکام پیدا ہو جائے, مرکزی حکومتوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ سر یہ حکومتی پارٹیز جو ہوتی ہیں, گورنمنٹ پارٹیز ہوتی ہیں, پولیٹیکل پارٹیز جو ہوتی ہیں, یہ الائنسز کرتی ہیں, یہ پورے دنیا میں ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, آپ سے اگر کوئی پارٹی الائنس کے لیے کہتی ہے تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ ضرور کریں گے, ضرور کریں گے. ہم جب ضرورت مند نہیں تھے آپ کی اطلاع کے لیے 1985 میں ہم نے اکیلے حکومت بنائی. اس کے باوجود سردار عبدالقیوم خان صاحب نے پریس میں مطالبہ کیا کہ ہم جنرل یاد خان سے مل کے حکومت بنائیں گے, حالانکہ انہوں نے انکار کر دیا, ہم نے اکیلے بنا لی. یعنی جب آپ کے پاس کلیئر میجارٹی تھی اس وقت بھی آپ یہ حکومتیں جو ہیں وہ اپنی اتحاد کی بات کرتے ہیں. اسے مسائل اتنے ہیں کہ میں نے ہر چیز جیب میں نہیں ڈالنی ہے. اگر 2-4 لوگوں کی وزڈم اکٹھی ہوگی تو اسٹیٹ کے لیے بہتر ہے. کون سی پارٹی جس کی وزڈم آپ کو لگتا ہے کہ ملک کے لیے, کشمیر کے لیے اچھی ہو سکتی ہے اور اس سے آپ الائنس کر سکتے ہیں؟ اس وقت تو غیر ریاستی جماعتوں نے بہت توڑ پھوڑ کر دی ہے. قائد اعظم کی پالیسی کی شدید مخالفت کی. قائد اعظم کی پالیسی تھی کہ کشمیر میں مسلم کانفرنس کو نمائندگی کا حق حاصل ہے. ان ساری پارٹیز نے جا کے باری باری کشمیریوں کو تقسیم کیا ہے. قائد اعظم کی پالیسی تھی کہ کشمیری اکٹھے رہیں اور ہندوستان کے دباؤ کا مقابلہ کریں. پاکستان کے موجودہ سیاستدانوں میں آپ کو ایک پارٹی میں لے گئے, مجھے دوسری پارٹی میں لے گئے, تیسرے بھائی کو تیسری پارٹی میں لے گئے اور تیس تیس کر کے رکھ دیا. لیکن جو پارٹیاں بھی الیکشن میں جا رہی ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ بھی اتحاد ہو سکتا ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کشمیریوں میں سیاسی شعور بیدار نہیں ہو رہا بلکہ ختم ہو رہا ہے؟ کشمیری میں سیاسی شعور میں اضافہ ہو رہا ہے. اللہ کے فضل. تو وہاں جو پولیٹیکل پارٹیز نہیں مرج ہو رہی ہیں تو یہ ایک اچھی بات ہے. نہیں, پولیٹیکل پارٹیز کا مرج ہونا اور بات ہے, اسٹیٹ پارٹیز کی اور بات ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قائد اعظم جیسے موسٹ پاپولر آدمی نے, جن کی سیاسی طور پر لوگ پوجا کرتے تھے, انہوں نے کہا کہ سارے ہندوستان میں مسلم لیگ بنا دو, اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر میں مسلم کانفرنس کو, میرے والی پارٹی کو, یہ میری پارٹی ہے, اس کو رہنے دو. یہ قائد اعظم کا فیصلہ. سر تو اس کا کیا مطلب ہے اور پارٹیز نہ آئیں اور کانٹیسٹ نہ ہو؟ اگر اس سے بہتر پارٹیز بن سکتی ہیں تو کیا برا ہے اس میں؟ نہیں, میں آپ بڑی لکھی خاتون ہے, آپ اس بات پر غور کریں. میں کہہ رہا ہوں اسٹیٹ پارٹیز اور نان اسٹیٹ پارٹیز. سر نان اسٹیٹ پارٹی اگر ویٹیج لے لیتی ہے؟ نہیں, ویٹیج نہیں. آپ بات ہم کشمیر میں دیکھتے ہیں آج جو پارٹیز نہیں بنتی جا رہی ہیں, اگر ان کی ویٹیج بڑھ رہی ہے. آپ اس بات پر غور کریں کہ آپ کا تعلق کشمیر سے ہے, لیکن آپ روز ٹی وی کو ریپرزینٹ کرتی ہیں, آپ کشمیر کو ریپرزینٹ نہیں کرتی. آپ کا تعلق باولپور سے, حیدرآباد سے ہے,
تو آپ کہیں جی میرا تعلق سر ایک پارٹی آپ پوری اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کریں. میں ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا. آپ کی اطلاع کے لیے کہ یونائٹڈ نیشن کے ڈاکومنٹس میں بھی مسلم کانفرنس کا اور نیشنل کانفرنس کا ذکر ہے. حریت کانفرنس موجود ہے, آزاد کشمیر میں جے کے پیپلز پارٹی موجود ہے, آزاد کشمیر میں جو ہے وہ لبریشن لیگ موجود ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ایک پارٹی کی بات کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں اسٹیٹ پارٹیز, اسٹیٹ کے اندر 40 پارٹیز ہوں. یعنی آپ باہر سے جب جاتے ہیں تو جو آدمی فرض کریں, مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ اس وقت چودھری وزیر صاحب ہیں, تو دنیا کا کوئی آدمی اکٹھے بیٹھے ہو تو چودھری وزیر صاحب سے پوچھے گا یا زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب سے پوچھے گا, کوئی آدمی راجہ فاروق حیدر صاحب سے پوچھے گا یا نواز شہباز شریف صاحب سے. سر از اٹ ڈیموکریسی کہ ہم اسٹیٹ پارٹی کو ڈیفائن کر دیں؟ اسٹیٹ یہ کہ اسٹیٹ کا تعلق جو قائد اعظم نے ڈیفائن کیا, جو مہاراجہ ہری سنگھ نے ڈیفائن کیا, جس پر سید ابوالعلا مودودی نے 9 سال تک مسلسل انکار کیا کہ جماعت اسلامی نہ بنائی جائے. مطلب یہ کہ جب آپ پاکستان کی شاخ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ اس پالیسی کو بیان کرتے ہیں. بطور کشمیری میرا ایک رائٹ ہے کہ میں اپنا مقدمہ بیان کروں. میں کشمیر میں پریکٹیکلی پاکستانی ہوں, آئیڈیولوجیکلی پاکستانی ہوں, لیکن میں پولیٹیکلی کشمیری ہوں کہ ہندوستان نے میرے علاقے پر قبضہ کیا ہوا ہے. میری بات میں اور آپ کی بات میں فرق کیا ہے؟ آپ مجھ سے بہتر بات کر سکتے ہیں, لیکن فرق یہ ہے کہ مجھے بین الاقوامی قانون یہ حق دیتا ہے کہ میں بطور اسٹیٹ سبجیکٹ یہ بات کروں کہ میرا ایک مقدمہ ہے. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو اسٹیٹ پارٹی, اگر آپ کہہ دیتے ہیں کسی کو, آپ کی بات کو ہم مانتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس اسٹیٹ پارٹی کو ہی ریپرزینٹ کرنا چاہیے, تو اس میں آنے والے لوگ اگر مختلف آئیڈیالوجیز کی ہیں تو وہ پھر بھی اسٹیٹ پارٹی رہے گی؟ نہیں, دیکھیے نا, جو لوگوں کا تعلق اسٹیٹ کے اندر ہے, میں آپ کو قائد اعظم کو ریفر کیا ہے کہ قائد اعظم کوئی ان سے زیادہ وزڈم والے لوگ تو نہیں ہے نا. ان بیچاروں کو تو گجر خان سے آگے دکھائی نہیں دیتا, اس آدمی کو صدیوں آگے دکھائی دیتا تھا. جس نے انگریز اور ہندو کے بیچ میں سے پاکستان نکال کے لایا ہے, وہ بہت بڑا آدمی تھا نا. جب ایک آدمی نے ایک بات کی بنیاد رکھی, اس وزڈم کو سمجھیں کہ میں جب بات کرتا ہوں تو میں بطور کشمیری بات کرتا ہوں, آپ جب بات کرتے ہیں آپ بطور پاکستانی یا ہندوستانی بات کرتے ہیں. تو آپ نے اگر بات کرنی ہے تو آپ کے لیے فورن آفس موجود ہے, آپ کو پارٹی بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب کشمیری کی بات آپ نے سنتے کہ 3 فریق ہیں, یہ فریق 2 بن جاتے ہیں پاکستان ہندوستان جب آپ پارٹی اپنی بناتے ہیں, تو 3 فریق موجود ہیں. کشمیری بنیادی فریق ہیں, ایکچوئل سفررز ہیں, 6 لاکھ آدمیوں نے جان دی ہوئی ہے, معصوم بچے اور بچیاں قربان ہوئے ہیں, 6 لاکھ فوج وہاں پہ کپڑے غارت گری میں مصروف ہے. ہندوستان اسٹیٹ ٹیررزم. تو آپ کہتے ہیں کہ مسلم کانفرنس وہی ایک کشمیر کی اسٹیٹ پارٹی ہے؟ مسلم کانفرنس ہے, وہاں پہ نیشنل کانفرنس ہے, وہاں پہ آل پارٹیز, حریت کانفرنس ہے, لبریشن لیگ ہے, جموں اینڈ کشمیر پیپلز پارٹی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ کی ضرورت نہیں ہے, مسلم لیگ نون کی, پیپلز پارٹی کی, ان پارٹیز کی وہاں پہ ضرورت نہیں ہے. پیپلز پارٹی کی, مسلم لیگ کی, یہ دیکھیے قائد اعظم کی سنت کے خلاف ہے. یہ جواہر لال نہرو کی سنت میں بنی ہے. جب قائد اعظم نے انکار کیا تو جواہر لال نہرو نے پہلی طرف سر جس چیز کو ہم قائد اعظم سے ریلیٹ کرتے ہیں اور اس پہ ہم اعتقاد اتنا رکھ لیتے ہیں کہ فیتھ کی حد تک, ہم اسے سنت کیوں کہتے ہیں؟ سیاسی سنت اور ہوتی ہے نا. سیاسی سنتے ہیں ہم لوگ, سیاست میں فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بتائیے, پریزیڈنشیل سسٹم, پارلیمنٹری سسٹم, فرق بتائیے کشمیر کے لیے. نہیں, سارے ملک کے لیے, میں کشمیر کی بات نہیں کرتا. اچھا, پاکستان کے لیے بھی میں یہ میں ملٹری ڈیموکریسی پاکستان کے لیے کہا ہے نا, آزاد فری کوئی نہیں ہوتا. میں یہ سسٹم ملک کے لیے کہہ رہا ہوں. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ٹھنڈے دل سے اس بات کا جائزہ لیں کہ ایوب خان کا صدارتی نظام تھا. یہ اسلام آباد کا دارالحکومت آپ کو کچھ چیز دکھائی دیتا ہے کہ نہیں دکھائی دیتا؟ اور اگر یہ نہ ہوتا, پاکستان کے پاس جو ڈیم بنے ہیں وہ ملٹری رولرز پریزیڈنشل سسٹم کے تحت بنائے. بہترین الیکشن ہوا ہے پاکستان کی تاریخ کا, جنرل یحییٰ خان نے کروایا. میں تو کہتا ہوں کہ کل تک جنرل پرویز مشرف تھے, ان کے زمانے میں پریزیڈنشل سسٹم نہیں بھی تھا. ان کے زمانے میں بھی آپ دیکھیں کہ وہ ہندوستان میں کھڑے ہو کے کشمیر کی بات کرتے تھے. تو یہ جس سسٹم کے اندر خرید و فروخت ہو سکے, آپ کی میری قیمت کا تعین ہو سکے, جہاں سے 4 پیسے, کسی کاروباری آدمی سے کسی نے پوچھا تھا کہ جنت میں جاؤ گے کہ دوزخ میں, اس نے کہا جہاں سے 4 پیسے زیادہ ملیں گے وہاں جاؤ گے. جی ہاں. تو یہ جو پارلیمانی سسٹم ہے, یہ تو خرید و فروخت, اچھے لوگ بھی ہیں اس میں. سر آپ نے کمپیئر کیا ایوب خان کے ٹائم پیریڈ سے, بڑی سستی روٹی تھی سر, بڑا امپلائمنٹ مل رہی تھی, بڑا پیسہ آ رہا تھا, لیکن سر وہ پیسہ بھیک سے آ رہا تھا, ایسا نہیں تھا, قرضوں سے آ رہا تھا. دیکھیے قرضے, امریکہ دنیا کی بڑی طاقتور اکانومی ہے, لیکن آپ تھوڑا کھا لیں, آپ کا اپنا وہ صحیح ہے یا پھر دوسرے سے زیادہ لیں؟ دیکھیے امریکہ دنیا کی بڑی طاقتور اکانومی ہے, لیکن دنیا کی مقروض ترین اکانومی ہے امریکہ کی. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ قرضہ اور غیر قرضہ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے تعلقات امریکہ کے اندر فیلڈ مارشل ایوب خان کا استقبال دیکھیں, فرانس کے اندر فیلڈ مارشل ایوب خان کا استقبال دیکھیں. وہ استقبال تھا جو اس وقت جنرل راحیل شریف کا برطانیہ میں, ماسکو میں, بیجنگ میں اور واشنگٹن میں ہوا, اس درجے کا استقبال تھا. یہ درمیان میں جو پاکستانی ہمارے سیاستدان ہیں, دنیا میں کیوں ان کی عزت نہیں ہے؟ یہ جو کرپشن ان کے ساتھ منسوب ہے, پرویز مشرف چلے گئے اقتدار سے, کیوں ساری اپوزیشن اور گورنمنٹ مل کے اس آدمی کے خلاف کرپشن کا ایک مقدمہ بیان نہیں درج کروا سکی؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس بات کو سمجھے آپ
کہ جو ایکسیسیبلٹی ہے، یعنی اس وقت 6 مہینے میں پاکستان میں کابینہ کی میٹنگ نہیں ہوتی، مرکزی وزیروں کو وزیر اعظم دستیاب نہیں ہے، صوبائی وزیروں کو وزیر اعلیٰ دستیاب نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ انڈیا کا میچ 4 گھنٹے کمرے بند کر کے آپ دیکھتے ہیں. تو اس قوم کا کیا بنے گا کہ جہاں آپ سارے کا سارا پیسہ شہروں میں کمیشن کھانے کے لیے جھونک رہے ہیں، اور یہ پیچھے بستیاں ہیں ان میں بجلی نہیں ہے، سڑک نہیں ہے، اسکول نہیں ہے. عتیق صاحب، پاکستان میں کون سا پریزیڈنشل سسٹم یا کہہ لیں کہ پریزیڈنشل ٹائم پیریڈ بیسٹ گزرا ہے، جس کی ایگزامپل دے کے آپ کہیں کہ یہ دیکھیں اب ہونا چاہیے؟ پریزیڈنشل سسٹم تو تقریباً اچھے گزرے ہیں. خود جو بھٹو صاحب کچھ دیر پریزیڈنشل سسٹم کے تحت رہے وہ بھی اچھے. میں سسٹم کی بات کر رہا ہوں. لوگ ہر دور میں اچھے لوگ، حکمرانوں میں بھی اچھے لوگ تھے، وزراء میں بھی اچھے لوگ تھے، بیوروکریٹس میں بھی اچھے لوگ تھے. لیکن میں بائی اینڈ لارج یہ کہہ رہا ہوں کہ ثابت یہ ہوا ہے کہ لوگ مائنس ہو جاتے ہیں اس پریزیڈنشل سسٹم میں. بلدیاتی نظام مائنس ہو جاتا ہے. سپریم کورٹ نے زور لگا کے الیکشن کروائے اور آپ ان سے اوتھ نہیں لے رہے، آپ ان کو چارج نہیں دے رہے. آپ ذرا دیکھیے ذرا، یعنی اسلام آباد میں آپ نے الیکشن کروایا، آپ نے کیٹ کی منسٹری بنا دی پہلے. باقی صوبوں کے اندر آپ دیکھیے، لاہور سے لے کے کراچی تک کیا ہو رہا ہے. مطلب ڈیولیوشن آپ کرنے نہیں چاہتے، نیچے عام آدمی تک آپ اختیار جانے دینا ہی نہیں چاہتے، آپ پیسہ چھوڑنا ہی نہیں چاہتے. تو یہ پارلیمنٹری سسٹم جہاں ٹھیک ہے وہاں ٹھیک ہے، لوگوں کی ٹریننگ ہو، گرومنگ ہو. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ پارٹیز کے الیکشن کروا دیں. فرض کریں کہ مسلم لیگ، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، جماعت اسلامی، جے یو پی، جے یو آئی یہ الیکشن لڑیں، ایم کیو میں الیکشن لڑے، اے این پی الیکشن لڑے. یہ جب الیکشن لڑ کے آ جائیں تو ان کو اس وقت اختیار دیا جائے کہ یہ اپنے بندے نامزد کریں. کوئی حرج نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے. یعنی میں نہیں کہتا کہ پہلے ایک آدمی کو آپ نامزد کریں. آپ پارٹیز کو اگر پریزیڈنشل سسٹم نہیں کر سکتے، آپ پارٹیز کو امپاور کر دیں کہ آپ اور میں الیکشن نہیں لڑ رہے، آپ کی میری برادری اور قبیلہ نہیں الیکشن لڑ رہا، آپ کے اور میرے پیسے نہیں خرچ ہو رہے، آپ کے اور میرے اوپر مقدمات درج نہیں ہو رہے، بلکہ آپ اور میں ایک پارٹی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. الیکشن ہو گیا، الیکشن کمیشن نے کہا جی کہ آپ کی 50 سیٹیں ہیں، میری 10 سیٹیں ہیں، ان کی 20 سیٹیں ہیں، بندے نامزد کریں. اس وقت آپ اشتہار دیکھیں، بندے لے سلیکٹ کریں. بیک بینچرز ہیں بہت صاف ستھرے. جس آدمی کے ذمہ 8 قتل ہیں، جس نے 20 بچیاں، سر لوکل سطح پہ پاور لے کے جانا وہ کون سے سسٹم میں سب سے زیادہ سپورٹیو ہے؟ وہ سسٹم جو ناظمین کا سسٹم پرویز مشرف کے زمانے میں ہوا تھا، اور ایک پریزیڈنشل سسٹم ہے جس میں خود بخود پاور ڈیولیوشن کا پروسیس خود بخود ان پلیس آ جاتا ہے. سر یہ بلدیاتی الیکشن جو ہے اس کی کتنی گنجائش ہے؟ بلدیاتی الیکشن پاکستان میں ہو گئے، لیکن ان کو امپاور نہیں کرنا چاہتے، ان کو فائنینشیل اور ایڈمنسٹریٹو پاور نہیں. سر آپ کے کہنے پہ پریزیڈنشل سسٹم کی اگر بات کر لیتے ہیں وہاں پر کیا گنجائش ہے؟ بہت گنجائش ہے. پریزیڈنشل سسٹم کی گنجائش بھی ہے اور پارٹیز کے الیکشن کی گنجائش بھی ہے، اس کی میں نے بھی بات کی. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ موجودہ نظام نہیں چل سکتا، اس میں سے کرپشن دور نہیں کی جا سکتی. اسی آدمی نے پارٹی بدلنی ہے، یعنی وہی آدمی ہے جو پرویز مشرف کی کابینہ میں. سر لوگ پریزیڈنشل سسٹم کی اگر پاکستان میں بات کرتے ہیں تو وہ اوباما کے یا امریکہ کے پریزیڈنشل سسٹم کو ساتھ نہیں ملائیں گے، وہ پاکستان میں ہونے والے ان ٹینیور سے ملائیں گے جو ہو چکے. بالکل ٹھیک ہے. سر ان میں اگر دیکھتے ہیں تو 71 کی جو وجہ بنی تھی وہ پریزیڈنشل سسٹم ہی بنے تھے. جی بالکل نہیں، ایسا قطر نہیں تھا. اس وقت یہ تھا کہ شیخ مجیب الرحمان کو اکثریت مل گئی تھی اور پیپلز پارٹی کو اس کا یہ حق تسلیم کر لینا چاہیے تھا. ایک آدمی کو پریزیڈنٹ بنا دیتے، دوسرے کو پرائم منسٹر بنا دیتے. سر بس ایک ریزن تھی 71 کی؟ نہیں، 71 پہلی بات تو یہ ہے کہ قطر ہندوستان کی 40 سال کا کاوشوں کا نتیجہ تھا. نریندر مودی نے بنگلہ دیش میں جا کے ڈھاکہ میں جا کے کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ مشرقی پاکستان ہم نے بنگلہ دیش بنایا ہے، ہم نے مکتی بانی پالی تھی، ہم نے فوج میں ٹریننگ دی ہے. یہ باتیں ہمارے سیاستدان نہیں کرتے نا، اگر ان کو روز کرنی چاہیے. ان کو روز اس بات کا ذکر کرنا چاہیے کہ مشرقی پاکستان میں جو سازشیں ہوئی ہیں اب وہ بلوچستان میں ہو رہی ہیں، سندھ میں ہو رہی ہیں، جنوبی پنجاب میں ہو رہی ہیں، اور کشمیر میں اسٹیٹ ٹیررزم ہندوستان. سر پریزیڈنشل سسٹم کے بھی ایک صاحب نے کہا تھا 1965 میں یہ بات جا کے ڈھاکہ میں کہ 71 ہونے والا ہے، تو پریزیڈنشل سسٹم بھی جب یہ چیزیں کرا سکتا ہے تو پھر سپورٹ کیوں اتنی؟ دیکھیے ڈھاکہ ایسی بات ہے کہ میں بعض باتیں بہت تاریخی امپورٹنٹ ہیں. 1958 میں سردار عبدالقیوم خان، فیض احمد فیض، جنرل اکبر خان پنڈی جیل میں قید تھے، اور سردار عبدالقیوم خان نے خط لکھا تھا حکومت پاکستان کو 1958 میں، جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ مشرقی پاکستان زیادہ دیر تک ہمارے ساتھ نہیں رہے گا. یہ میں آپ کو ریکارڈ میں بتا رہا ہوں کہ خط موجود ہے ہمارے صدر میں، جو سردار عبدالقیوم خان نے 18 مہینے کی قید میں پھانسی کی کوٹری سے حکومت پاکستان کو لکھا تھا، فیلڈ مارشل ایوب خان کو، کہ یہ مشرقی پاکستان اب زیادہ دیر تک ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتا. تو یہ باتیں تو معلوم تھیں کہ دیکھیے کاروبار ان کے پاس، ایڈمنسٹریشن مکتی بانی کے پاس، انٹیلیجنس سسٹم سارا راو کے پاس، فورن افیئر سارا انہوں نے بک کیا ہوا، انٹیریئر انہوں نے بک کیا ہوا، تھانے کچہری ان کے پاس. تو کس طرح آپ مشرقی پاکستان؟ سر نئے ادارے بنانا اچھی بات ہے، جو موجودہ ادارے ہیں وہ آپ ایفیشنٹ کر دیں یا نئے ادارے لے آئیں اور مزید، یہ اچھی بات ہے. جو ادارے موجود ہیں ان میں آپ پولیٹیکل انٹرفیئرنس کم کریں، ان کو ایفیشنٹ کریں، اور ان کو ایفیشنٹ کریں، نہ کہ آپ نئے بنا کر. نہیں، جہاں ضروری ہیں وہاں نئے ادارے بھی بنائیں.
بس میں نے آزاد کشمیر میں بینک قائم کیا اور میں اس کا فاؤنڈنگ چیئرمین ہوں. میں نے آزاد کشمیر میں AJK-RSP قائم کیا اور میں اس کا فاؤنڈنگ چیئرمین ہوں. میں نے آزاد کشمیر میں گرین اینڈ اسکل کشمیر کا پروگرام شروع کیا. نریندر مودی نے 2015 میں اسکل انڈیا کیا. نواز شریف اور شہباز شریف نے 2 سال پہلے گرین پاکستان اور گرین پنجاب کیا. میں نے 9-10 سال ان سے پہلے شروع کیا. آپ نے اسلام آباد میں 2014 میں سولر لائٹ لگانی شروع کی. میں نے 3-4 فٹ برفانی علاقوں میں بیڈی میں اور آزاد باڑے میں اور شاردا میں اور دودھیال میں اور توباٹ میں اور کیل میں میں نے جو ہے 8-9-10 سال پہلے جا کے سولر لائٹ لگائی. 7 جگہ آزاد کشمیر برفانی علاقے جہاں ہم نے سولر لائٹ لگائی ہے. ٹھیک ہے, یہ تو وہ سسٹم تھے جو پریویل ہی نہیں کر رہے تھے, آپ نے نئے سرے سے ایک چیز وہاں پہ ڈالی. ہاں, ایک سر آلریڈی سسٹم چل رہا ہے, اس سسٹم میں خرابیاں ضرور ہیں, آپ اس سسٹم کی بجائے اس کو کنسالیڈیٹ کریں. ٹھیک ہے, تو سر ایک پارلیمنٹری سسٹم چل رہا ہے, آپ اس کو اسٹرینتھن کریں, آپ نیا کیوں لا رہے ہیں؟ تجربہ ہو گیا نا, تجربہ ہو گیا. یعنی جب 20 دفعہ آپ نے دیکھا کہ اس کیمرے سے انٹرویو خراب ہوتا ہے, آپ کی میری آواز کی ریکارڈنگ ٹھیک نہیں ہے, اس کی فوٹیج ٹھیک نہیں ہے, تو پھر اس بات پر اصرار کرنا کہ امریکہ سے, روس سے, چین سے, جرمنی سے آیا اسی سے انٹرویو لیں, وہ نہیں ہو سکتا نا. یعنی جب 20 دفعہ اس ڈاکٹر سے آپ لا علاج ہو چکے ہیں تو پھر تبدیل کرنا چاہیے. تو سر جتنی بھی دفعہ پریزیڈنشل سسٹم آیا, آپ کو لگ رہا ہے وہ سکسیسفل رہا؟ پریزیڈنشل سسٹم میں بہتری کی گنجائش موجود ہے, اور یہ پارلیمانی سسٹم اپنی افادیت کھو چکا ہے. It has reached its usefulness. اس کی جو میکسیمم یوٹیلیٹی ہے, میکسیمم یوزفلنس ہے, اس تک پہنچ چکا ہے. اب آگے جانے کا راستہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ڈیموکریسی کی کتنی گنجائش ہے اس میں؟ نا, پریزیڈنشل سسٹم بہترین ہوگا, یہ 100% ہوگا ہمارے لیے. امریکہ کے اندر سر ہم کمپیئر امریکہ سے کر سکتے ہیں اپنے سسٹمز کو؟ وہ بھی رفتہ رفتہ گئے نا. برطانیہ کا جو پارلیمنٹری سسٹم ہے رفتہ رفتہ گیا ہے نا. یہ جو ہاؤس آف کامن ہے, اس کے کئی بینچز ہیں, یہ جو اپوزیشن کے بینچز ہیں, ان کے درمیانی فاصلوں کو 2 sword ڈسٹینس کہا جاتا ہے. مطلب یہ کہ 2 تلواریں لے کے آپر میں اندر جاتے تھے, ایک دوسرے کو مارتے تھے اور تلواریں ٹکرائے. اس فاصلے کو آفیشیلی ہاؤس آف کامن میں نئے آدمی کو, ٹورسٹ کو تعارف کرواتے ہیں تو اس فاصلے کو 2 sword ڈسٹینس کہتے ہیں. 2 تلواروں کا فاصلہ ہے. وہاں سے پتھر جیبوں میں لے کے جاتے تھے, تلواریں ہاتھوں میں لے کے ہاؤس آف کامن میں جاتے تھے, وہاں سے نکل کے آئے. ہم تو ماشاءاللہ بہت, اس پاکستان کو 70 سال لوٹ مار کے باوجود یہ کھڑا ہے, ایڈوکیٹ بن گیا. اس کو آپ 5-7 سال ٹھیک ٹریک پہ ڈالیں تو آپ دیکھیں کہ کیا نہیں ہو سکتا. سر مسلم کانفرنس سے کیا امید رکھنی چاہیے؟ مسلم کانفرنس کی ابھی ایک تاریخ ہے. کیا میں پاکستان سے پہلے اس نے کشمیر بنے گا پاکستان, اور قرارداد علاقے پاکستان جو اس کے راستے. سر آپ کو لگ رہا ہے پولیٹیکل پارٹی کو اس کی تاریخ سے دیکھنا چاہیے؟ مسلم لیگ بھی قائد اعظم نے بنائی تھی. پولیٹیکل پارٹیز کو اس کے ماضی سے دیکھنا چاہیے, اس کے ویژن سے دیکھنا چاہیے, اس کی کمٹمنٹ سے دیکھنا چاہیے, فیوچر پروگرام سے دیکھنا چاہیے. سو تو مسلم لیگ تو پھر قائد اعظم کی پارٹی ہے. جی, مسلم قائد اعظم کی پارٹی, لیکن راستے میں ٹریک سے ہٹ گئی نا. یہ قائد اعظم کی پارٹی. مسلم کانفرنس کبھی ٹریک سے نہیں ہٹی. مسلم کانفرنس تو پھر مسلم کانفرنس کا تو ٹریک جو ہے وہ کشمیر بنے گا پاکستان اور قرارداد علاقے پاکستان ہے, ریاستی تشخص ہے, پاکستان کے ساتھ وابستگی ہے, تحریک آزادی کشمیر ہے. یہ اگر ٹریک سے ہٹی ہے کہ نہیں ہٹی آپ خود بتا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب ہم یہ سننا چاہیں گے کہ پاکستان سے, گورنمنٹ سے, یا کہہ لیں وفاق سے, کیا چاہتے ہیں؟ نہیں, گورنمنٹ سے ایک تو یہ چاہتے ہیں کہ بے پناہ آزاد کشمیر میں آفات سماوی ہے, بارشوں سے علاقے تباہ ہو گئے, گھر تباہ ہو گئے, لوگ مر گئے, سڑکیں بہ گئیں, اور نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی سے کہتے ہیں, حکومت پاکستان سے کہتے ہیں ان کی مدد کریں. یہ کشمیر کونسل کا پیسہ ہر حلقے میں 5-5 کروڑ روپے الیکشن پہ جا کے رشوت دینے کے لیے اور کشمیریوں کو تقسیم کرنے کے خرچ کرنے کے لیے کے بجائے آپ مہربانی کریں, آپ جو ہے وہ لوگوں کی سڑکیں بحال کریں, راستے بحال کریں, ڈیتھ کمپنسیشن دیں, آزاد کشمیر گورنمنٹ کی مدد کریں. الیکشن شفاف ہوں گے سر؟ الیکشن اگر فوج کی نگرانی میں ہوئے تو شفاف ہوں گے. ایک ٹیسٹ یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کے ہم شکر گزار ہیں, انہوں نے کہا کہ کشمیر کونسل کے الیکشن پہلے کروائیں گے, چونکہ نواز لیگ کشمیر کونسل کے الیکشن کو مؤخر کروانا چاہتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ 4 سیٹس کا الیکشن اگر آپ وقت میں نہیں کروا سکتے تو آپ 49 سیٹس کے الیکشن وقت پہ کیسے کروائیں گے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اس لیے چیف الیکشن کمشنر کے ہم شکر گزار ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم اپریل میں الیکشن کروا دیں گے. اور الیکشن تو سر پہ یہ کیوں ڈیمانڈ کی اگر آرمی ہوگی تو پھر شفاف ہوں گی؟ اس لیے کہ ماضی کے الیکشن میں آپ کے سامنے آ گیا, آزاد کشمیر میں 4 لاکھ ووٹ جعلی نکلے. میں نے پچھلے الیکشن میں کہا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر کو 9 مرتبہ پھانسی دی جائے. میں پھر ریکارڈ پہ کہتا ہوں کہ اس کو 119 بار پھانسی دینی چاہیے. ابھی اس کی لاش نکال کے وہ مری اگر چارپائی پہ گئی, اس کو پھانسی دینی چاہیے. اس لیے کہ 4 لاکھ ووٹ جعلی کٹے, آپ مجھ سے 10,000 ووٹ کی لیڈ سے جیتے ہیں. ابھی 4 سال بعد پتہ لگا کہ آپ کے 20,000 ووٹ کٹ گئے, گویا کہ آپ مجھ سے بھی پیچھے ہیں. یعنی مسلم پرانے الیکشن کی بنیاد پر. It means you are not having confidence on this current election commission. نہیں, پچھلے کی بات کر رہا ہوں. اچھا, نہیں تو اب کیوں پھر فوج چاہیے؟ وہ پچھلی تو ہو گئی, اب کیوں فوج چاہیے؟ اس لیے کہ یہ جو کراچی میں الیکشن ہو رہا ہے, لودھرا میں الیکشن ہو رہا ہے,
تو ایک آدمی رینجر کا اندر کھڑا ہوا ہے, ایک فوج کا سپاہی باہر کھڑا ہوا ہے, دونوں پارٹی الیکشن کو مان رہی ہیں, تو آپ اسی طرح کا الیکشن کر رہے ہیں نا آزاد کشمیر میں بھی. اچھا, جیسے کہتے ہیں کہ شیڈو ڈکٹیٹرشپ پاکستان میں ہمیشہ رہی ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں یہ شیڈو رہنا چاہیے ملٹری کا اس الیکشن کمیشن میں؟ شیڈو نہیں, ملٹری کا کردار ایسا ہے, ملٹری کا رول ایسا ہے, ملٹری کا کنڈکٹ ایسا ہے. ملٹری جو ہے پاکستان کی جو فوج ہے وہ پاکستان کے لیے خون دیتی ہے. پاکستان کے کئی سیاستدان پاکستان کا خون پیتے ہیں, اس لیے دو طبقات میں فرق ہے. تو میں خون دینے والوں کی بات کرتا ہوں, خون پینے والوں سے جان چھوڑانے کی بات کرتا ہوں. صحیح ہے سر. سیاست سے تبدیلی آئے گی یا فوج سے تبدیلی آئے گی؟ سیاست سے. تو کیوں بھروسہ اتنا زیادہ ابھی بھی فوج کے اوپر ہے؟ سسٹم کو ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر سیاست پہ نہیں ہے آپ؟ نہیں, سسٹم کے اوپر نگرانی تو ہونی چاہیے, اس لیے کہ آرمی کے اندر ایک سسٹم ہے نا, آپ اس کو سمجھیے نا. آپ یہ سمجھیں کہ ہر یونٹ میں سیاست کیوں نہیں ایک سسٹم ہو سکتی؟ نہیں, میں یہ تو الگ سوال ہے نا, اس کے لیے تو الگ پروگرام کریں, میں آپ کو سمجھاؤں نا. یہ تو پھر ایک سوال میں جواب تو نہیں آ سکتا. جی, سیاسی شعور آپ نے کہا کشمیر میں آ رہا ہے, پاکستانیوں میں آ رہا ہے. دیکھیے اس شعور سے ہم کیا کریں؟ دیکھیے ایک بات آپ سمجھیے, 2-3 باتیں آپ 2-3 جملوں میں سنیں تاکہ آپ کو بھی اور آپ کے سننے والوں کو بھی کانسیپٹ کلیئر ہو. میں یہ کہتا ہوں کہ لائن آف کنٹرول کے اوپر ہندوستان کی فائرنگ اور 3 فٹ برف کے باوجود فوج کا اسپتال ہر روز 8 بجے کھلتا ہے, شام کو 4-5 بجے بند ہوتا ہے. ٹھیک, آرمی پبلک اسکول سارے آزاد کشمیر اور پاکستان میں 100% ٹیچر حاضر ہیں. اسی کے ساتھ جڑے ہوئے سرکاری اسکولوں میں آدھے ٹیچر کا حاضر ہیں. اسی کے ساتھ سرکاری جو اسپتال ہیں ان میں ٹیچر انگلینڈ میں, فرانس میں, جرمنی میں پڑھ رہے ہیں, مریض وہاں دھکے کھا رہے ہیں, دوائیاں باہر بک رہی ہیں. ہر یونٹ میں, ہر بریگیڈ میں, ہر ڈیو میں, ہر کور میں, ہر فارمیشن میں جو ہے سال میں 1-2 آدمیوں کا کورٹ مارشل ہوتا ہے, پٹھو لگتا ہے, احتساب ہوتا ہے, سزا جزا ہوتی ہے. سیاست میں تو ایک پارٹی آتی ہے, لوٹ مار کرتی ہے, دوسری سودے بازی کر کے اس کا تحفظ کرتی ہے. ابھی 5 سال آپ نے دیکھا نہیں کہ شہباز شریف صاحب کہتے تھے کہ میں سزداری کا پیٹ چاک کر کے تو فرانس کے وہ پیسے واپس لے کے آؤں گا. اور ابھی اس کے آگے دال کہہ رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ سبزی بھی کھائیں. یعنی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈسپلن جو ہے وہ سیاست میں آئے گا تو اس کے بعد شاید سسٹم چینج ہوگا. جی, اولن تو ٹریننگ نہیں ہے. اولن تو کسی نور خان شیر خان کو پکڑا, صدر بنا دیا, وزیر اعظم بنا دیا. ہمارے بہت اچھے صدر ہیں, اللہ ان کو خوش رکھے. یعنی اگر یہ صدر ہوں تب بھی اچھے ہیں, امام مسجد ہوں تب بھی اچھے ہیں. اگر کسی اور جگہ پہ کھڑے ہوں, میں بطور انسان کی بڑی قدر کرتا ہوں, لیکن ایوان صدر میں جہاں اس وقت افغانستان سے فورسز آ رہی ہیں, امریکہ سے وفود آ رہے ہیں, ہندوستان سے, وہ کیا بات کرتے ہوں گے؟ میں کبھی کبھی سوچ کے حیران ہوتا ہوں کس موضوع پر بات کرتے ہوں گے. ایک پرندہ اڑتے اڑتے ان کے سر پہ بیٹھ گیا اور اللہ ان کو خوش رکھے. پاکستان کے سر, یہاں آج پرویز مشرف بیٹھے ہوتے, یہاں جنرل وحید کاکڑ بیٹھے ہوتے, یہاں جنرل عزیز بیٹھے ہوتے. تو اس کو اختیار بھی تو نہیں دیا نا آپ نے. کس کو؟ آپ نے جب اس کو اختیار ہی نہیں دیا تو سر وہ اسی طرح بیٹھے گا. اگر ہم پریزیڈنٹ کی بھی بات کر لیتے ہیں, پریزیڈنٹ کے اتنے عرصے سے جس آدمی سے غلیل نہ چلتی ہو اس کو آپ توپ دے دیں تو کیا کرے گا؟ سر اگر آپ اختیار لے آتے ہیں پھر آپ کا بدلہ بھی چینج ہو جائے گا. نہیں, اختیار مطلب ہے اختیار کچھ نہیں ہوتا. انگریزی میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ناٹ دی گن بٹ دا مین بیہائنڈ دی گن. بندوق کتنی قیمتی ہے, کناڑی آدمی کو لا کے چلا دیں, وہ گھر والوں کو مارے تو مارے, تو جنگل میں جا کے تو کسی کو نہیں مار سکتا. پہلے اس کی ٹریننگ تو ہونی چاہیے. مطلب ایک آدمی کا, میں ان کی ذات بہت قابل احترام ہے میرے لیے, بطور صدر اسلامی جمہوریہ بھی قابل احترام ہے. میں ان کے سر ایک ان کی اچیومنٹ ہے نا, انہوں نے ایک اردو میں تقریر دی ہے, آفیشیل لینگویج اردو ڈکلیئر ہوئی ہے, تو انہوں نے فوراً جا کے روسٹم پہ اردو میں تقریر دی ہے. انہوں نے اردو میں تقریر کی اور اس میں کہا کہ میں علماء سے کہتا ہوں کہ سود کا متبادل راستہ نکالیں. یعنی ایسا ہے کہ کفر کا فتح لگتا ہے اس آدمی پر, اور ان پر غداری کا مقدمہ قائم ہونا چاہیے کہ جو آدمی کہتا ہے کہ اللہ رسول کہتا ہے کہ سود بند کرو, ہمارے خلاف اعلان جنگ ہوگا, وہ اردو میں تقریر کرتے ہیں صدر صاحب اور کہتے ہیں کہ میں علماء سے کہتا ہوں. اور علماء کی غیرت کو خدا جانے کیا ہوگا, نیچے بیٹھے ہوئے تھے سب اٹھ کے چلے جاتے. وہ تقریر سننے کے بعد انہیں کہتے کہ جی آپ خدا رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر رہے ہیں, خدا کا قہر نازل ہونے والا ہے. تو یہ ایسے لوگ کی کدھر مطلب ہے. وہ عدم نے کہا کہ جنہیں زندگی کا شعور تھا انہیں بیزدری نے بچھا دیا, وہ جو بوجھ تھے سینے خاک پر وہی بن کے بیٹھے ہیں معتبر. ان کو تو شورش کاشمیری کی زبان میں زمین کے پیٹ میں ہونا چاہیے تھا, یہ زمین کی پیٹھ کے اوپر ہے. بالکل صحیح ہے سر. آپ سے جو آج بات کی, میرا خیال ہے یہ وہ چیزیں تھیں جو ہسٹری سے, تاریخ سے لے کے اور پریزنٹ اور اس کے بعد فیوچر کی کچھ چیزوں کو ٹچ کرتی تھی. کرٹیکل چیزوں کو ہم نے بہت پولیٹیکلی اور بہت مینیجیبل وے میں ڈسکس کرنے کی کوشش کی. سر بات یہ ہے کہ ہمیں خود ایک دفعہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کدھر کھڑے ہیں, اس کے بعد شاید کسی اور کو ڈائریکشن دینے کے قابل ہو سکتے ہیں. سسٹم ہم نے خود بنانے ہوتے ہیں, سسٹم بن کے نہیں آتے ہیں کئی. سر سسٹم بنانے والے لوگ بھی ہیں, خراب کرنے والے لوگ بھی ہیں. پولیٹیکل سسٹم کو اگر بیٹر کرنا ہے تو سر آپ لوگ موجود ہیں, پالیٹکس موجود ہے, پولیٹیشنز موجود ہیں. اویئرنیس آپ نے کہا کشمیریوں میں, مسلمانوں میں, پاکستانیوں میں پولیٹیکل آ رہی ہے.
ضرورت کس چیز کی ہے سر؟ شاید وہ شعور ہے جو ہمیں خود اپنے اوپر ریلائز کرنے کی ضرورت ہے. وہ شعور کتنا پہنچا ہے سر؟ آپ کی باتوں سے بھی کچھ چیزیں پہنچ گئی ہمارے ناظرین تک, اور کچھ جو میسج آپ لاسٹ میں جاتے جاتے دینا چاہتے ہیں. یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں سیاستدانوں کو چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ کو ٹھیک کریں, اور پاکستان کے کو نقصان پہنچانے والے تمام لوگ, اندرا گاندھی سے لے کے شیخ مجیب الرحمان تک, ذوالفقار علی بھٹو تک, ان کے آگے خاندان تک, لوگوں کو بہت تکلیف پہنچی ہے. بھٹو صاحب میرے لیے ذاتی طور پر بے پناہ قابل احترام شخصیت ہیں, ان کی صلاحیت اور اہلیت ایک ہمالیہ پہاڑ جیسے شخص تھے, لیکن کچھ باتیں ایسی ہوئی ہیں کہ جس کے نتیجے میں انہوں نے ایک طرف لوگوں کے منہ میں زبان دی ہے, ان کو بولنا سکھایا ہے, سیاسی شعور دینے کی کوشش کی, جمہوری شعور, اور دوسری طرف انہوں نے پاکستان کی مخالف قوتوں کو مرکزیت مہیا کی. اگر تاریخ دان ان کا پلس گنے گا تو جمہوری شعور کی بات کرے گا, اور ان کا مائنس گنے گا, نیگیٹو گنے گا, تو انہوں نے پاکستان کی مخالف حکومتوں کی مرکزیت مہیا کر کے انہیں طاقت بنا دیا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی روش ترک کرنی چاہیے, اپنے اندر ٹالرنس اور ایکوموڈیشن پیدا کرنی چاہیے. پارٹیز کے اندر 4-4, 5-5, 6-6 سال الیکشن نہیں ہوتے. مسلم کانفرنس میں پارٹی کے اندر پولنگ اسٹیشن سے لے کے الیکشن ہوتے ہیں اور لوگ اوپر آتے ہیں پولنگ اسٹیشن سے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ سردار عتیق احمد خان صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں رہنے کے لیے, بہت شکریہ. بار بار یہ بات کہتے ہیں ہم کہ بہت سی اچھی باتیں بہت بار ہو چکی, اب ان پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. کہتے ہیں کہ شعور دے دو فطور لے لو, ضمیر دے دو فقیر لے لو. یہی میسج ہے ہمارا بھی انسائیڈ پاکستان ود امارا میں. آج کے پروگرام میں امارا ربانی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.